السلام علیکم، آج ہم بنانے جا رہے ہیں بٹر اسٹیک، جس کے لیے میں نے یہ بیف کے اسٹیکس لیے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے، یہ آئی ربس جو ہے نا، یہ میں نے وہ لی ہیں۔ اور اس کے پیسٹ کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے 1 بنچ آف گارلک، 1 ٹیبل اسپون ہمارے پاس ہے بلیک پیپر، اور یہ میرے پاس جو ہے ریڈ چلیز ہے، جسے میں نے 2 گھنٹے کے لیے ونیگر کے اندر جو اچھے طریقے سے ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور میں لیا ہے 3 ٹیبل اسپون آف بٹر، انسالٹیڈ لیا ہے، آپ سالٹیڈ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ میرے پاس اویسٹر سوس ہے 3 ٹیبل اسپون فل، 2 ٹیبل اسپون ہم لیں گے ونیگر، 3 ٹیبل اسپون ہم لیں گے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، اور ہمارے پاس ساتھ میں ہے مسٹرڈ پیسٹ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ گرائنڈر کا جگ لینا ہے، اس میں ہم نے یہ سب چیزیں ایڈ کر لینی ہیں۔ خاص طور پر یہ سب سے پہلے ہم نے یہ اپنے گارلک کلووز ڈال لیں گے گرائنڈر میں۔ میں نے سب کچھ ایک جگ میں ڈال دیا ہے، اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی اویسٹر سوس، پھر ہمارے پاس 3 ٹیبل اسپون ہے، یہ فنش کر کے ڈالیں۔ ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون آف ونیگر، بس یہ 2 ٹیبل اسپون آف ونیگر چلا گیا اس کے اندر۔ اب ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون آف مسٹرڈ، 2 ٹیبل اسپون آف ایکسٹرا ورجن آلیو آئل۔ اب ہم نے اس سب کو گرائنڈ کرنا ہے اچھی طریقے سے، اور اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ ایک وائٹ سا بالکل ملکی سا ایک پیسٹ بن جائے گا، وہ ہم نے ان ربس پہ لگانے ہیں۔ ہم نے جو پیسٹ ساری چیزیں بنا کے رکھی تھی، اس کا یہ پیسٹ بالکل ریڈی ہے، اور یہ دیکھیں کتنا اسموتھ جو ہے نا یہ پیسٹ بن گیا ہے بالکل۔ اس میں جو ہے بلیک پیپر اچھی طریقے سے کرش ہو گئے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ڈالیں گے نمک حسب ضرورت، جتنا آپ کا ٹیسٹ ہے۔ میں نے 1/2 ٹیبل اسپون ڈالوں گی کیونکہ اتنا کافی ہے۔ مسٹرڈ پیسٹ کے اندر بھی آلریڈی نمک ہوتا ہے، اور وہ کھٹا بھی اتنا ہوتا ہے کہ اتنی ضرورت نہیں ہے اسے کھٹا کرنے کی۔ یہ دیکھیں یہ بس ہم نے کیا، اور اب ہم اسے جو ہے اسٹیکس پہ لگا لیں گے۔ جب ہم اسٹیکس لیں گے اسے اچھی طریقے سے ہم نے پنچ کریں گے، یا فورک سے اسے اچھی طریقے سے ہم دیکھیں اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ اب ہم اس میں جو ہے پیسٹ لگائیں گے۔ دیکھیے اس طرح یہ پیسٹ آپ اس پہ لگا دیں اچھے طریقے سے، یہ پیسٹ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ دونوں سائڈ پہ لگا لیں 1/2 پیسٹ، اور 1/2 جب یہ سیمی کوک ہو جائے گا ہم پھر اس پہ لگائیں گے برش، اور اسے آپ لگا کے 30 منٹس تک رکھ دیں میرینیٹ ہونے کے لیے۔ جب یہ 30 منٹ بعد میرینیٹ ہو جائے گا ہم اسے بٹر میں فرائی کریں گے۔ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارے اسٹیکس کو میرینیٹ ہوتے ہوئے۔ اب ہم ایک اچھا سا پین لیں گے اور اس میں بٹر ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ اسٹیک کو ایڈ کر دیں گے۔ یہ بٹر میں تھوڑا سا اسمیل دے دیں، بالکل آپ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم۔ یہ دیکھیں اور فلیم بالکل لو کر دیا میں نے، پہلے یہ ہائی تھا تاکہ اچھے طریقے سے بٹر میں بس ہم نے 10 منٹ ون سائڈ سے جو ہے کک کرنا ہے، 10 منٹ ادر سائڈ کک کرنا ہے، کیونکہ بہت ٹینڈر ہو جاتی ہے اسی جب ہم پنچ کرتے ہیں یا ہیمر سے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی سی بس سافٹ بن جاتی ہے۔ تو اب ہم اسے کور کر کے 10 منٹ تک ون سائڈ سے ہم کک کریں گے، اور پھر سے چینج کر کے 10 منٹ ادر سائڈ سے کک کریں گے۔ دیکھیں یہ ون سائڈ اچھی طریقے سے کک ہو رہا ہے، اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیں بڑی اچھی اسمیل آ رہی ہے۔ اب اسے ہم کور کر دیں گے اس طریقے سے، اور 10 منٹس تک یہ ون سائڈ کک ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھیں 10 منٹس ہو گئے ایک طرف سے، اس طرح یہ براؤن ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں 10 منٹس اس طرح یہ بٹر میں بڑی اچھی طریقے سے براؤن ہو گیا۔ بس یہ ہو گئے، اس کو بھی ہم بالکل کور کر کے 10 منٹس کے لیے رکھ دیں گے۔ دیکھیں بالکل اب جو ہے لاسٹ میں اسٹیک فرائی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں
बस ये देखो कलर कितना अच्छा आ गया ऐसे कैरेमल स्टाइल का। अब हम इसे निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारे बीफ स्टिक्स बिल्कुल रेडी हैं। इस पर हमने जो है बटर जो है बिल्कुल गरम गरम के ऊपर बटर डाल दिया है और बहुत बटरी इसका टेस्ट होगा, बहुत ही यम्मी होगा और बहुत ही माइल्ड टेस्ट होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब मैं इसे डिश आउट करूँगी अच्छे तरीके से। देखिए स्टेक्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए बटर स्टेक्स और बहुत पतली पतली से इसका टेस्ट है, बिल्कुल टेंडर है ये। और साथ में मैंने चीज़ी पास्ता रख दिया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है ये।